بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 50واں سبق ہے، اور مضمون آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس مضمون کا عنوان ہے وصف الزاہد۔ زاہد کے اوصاف، یعنی زاہد اس انسان کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرتا ہے، ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، صرف اللہ سے ہی اپنی لوگ لگا لیتا ہے، تو ایسے بندے کو زاہد کہا جاتا ہے۔ تو ایسے زاہد کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، آج کا سبق اسی کے بارے میں ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قال ابن السماک حین مات داود الطائی۔ یہ مضمون چونکہ علامہ ابن السماک رحمہ اللہ کا ہے، اور مضمون یہ بیان کر رہے ہیں حضرت داود الطائی رحمہ اللہ کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہمیں ان دونوں کے بارے میں مختصر طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ ابن سماک رحمہ اللہ یہ کوفہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے عابد، واعظ، شیریں گفتار شخصیت تھے۔ یہ اتنی بلند اور عظیم الشان شخصیت تھی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور این جیسے دوسرے جلیل القدر ائمہ کرام نے ان سے روایات لی ہے اور ان کے ذریعے سے روایات بیان کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ بغداد آ گئے تھے، پھر کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد، یعنی کچھ عرصہ وہاں قیام کیا بغداد میں، پھر اس کے بعد ہی واپس کوفہ چلے گئے، اور غالباً 183 ہجری میں ان کا انتقال کوفہ ہی میں ہوا ہے۔ تو یہ ان کا مضمون ہے۔ داود الطائی، پورا نام ان کا داود ابن نصیر الطائی ہے، اور ان کا شمار اپنے دور کے چند گنے چنے زاہدوں میں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے تحصیل علم کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی اور عبادت میں لگ گئے، اور اس طور پر دنیا سے بے رغبتی ظاہر کی کہ اپنے زمانے کے ایک طرح سے یکتائے روزگار شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئے، اور خاص کر بادشاہ یا خلیفہ، امراء وغیرہ کی عطیہ سے، ان کے تحفے، تحائف، ہدایہ وغیرہ سے یہ بہت زیادہ کنارہ کشی وہ رکھتے تھے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ 40 سال تک انہوں نے روزے رکھے تھے، مگر خود ان کے اپنے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کا آج روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنی بڑی ان کی شخصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کوفہ آئے، انہوں نے کچھ قراء حضرات کے نام لکھ لیے اور یہ حکم دیا کہ ان کو 200 درہم عطا کیے جائے، یعنی اپنی طرف سے ان کے لیے ہدیہ کے طور پر انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک نام حضرت داود الطائی رحمہ اللہ کا تھا۔ جب ایک ایک کر کے ان کو یہ ہدایہ دینے لگے، تو جب ان کا نام آیا داود الطائی رحمہ اللہ کا، تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ تو علامہ ابن سماک رحمہ اللہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کا نام لکھا ہے یا آپ یہیں پر آئے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ لے کر ان کے خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حماد ابن ابو حنیفہ اور علامہ ابن سماک رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات وہ 200 درہم لے کر امام داود الطائی رحمہ اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن سماک رحمہ اللہ نے حماد ابن ابو حنیفہ سے کہا کہ دنیا کی چمک اور ان دراہم کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، لہٰذا ہم ان کو
اس کے سامنے پھیلا دیں گے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے انسان کی کیا حالت اور ہیئت ہوگی کہ جب جس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس کے سامنے اچانک 200 درہم آ جائیں. تو لہٰذا ہم اس کا نظارہ کریں گے. یہ حضرات جب وہاں پہنچے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے، ان سے دعا سلام کے بعد پھر وہ دراہم جیسے ہی ان کے سامنے رکھ کے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح تو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور میں یہ درہم نہیں لیتا. لہٰذا وہ دراہم انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیے. ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر پچھلی امتوں میں سے ہوتے، امام داود الطائی رحمہ اللہ، تو خاص کر یہ محارب ابن دثار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر یہ پچھلی امتوں میں سے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے اپنے کتاب میں بیان فرما دیتے. یعنی ہو سکتا ہے قرآن میں بھی ان کا ذکر آ جاتا ہے، اتنے بڑے یہ زاہد گزرے ہیں. ان کے وفات کے بارے میں 2 قول ہیں. پہلا قول 160 ہجری کا ہے، جبکہ دوسرا قول 165 ہجری کا ہے کہ اس میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو بہرحال یہ انہی کے وفات کے اوپر علامہ ابن سماک رحمہ اللہ نے لوگوں کو یہ ایک تقریر اور خطاب فرمائی ہے، تو یہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. قال ابن سماک حين مات داود الطائی، ابن سماک رحمہ اللہ نے فرمایا جس وقت داود الطائی رحمہ اللہ وفات پا گئے، یا ایھا الناس ان اہل الدنیا تعجلوا غموم القلب وہموم النفس وتعب الابدان مع شدت الحساب، کہ اے لوگو دنیا دار شدت حساب کے باوجود دل کے غموں اور جسمانی تکاوٹوں میں جلدی کر گئے ہیں. فالرغبۃ متعبۃ لأہلہا فی الدنیا والآخرہ، پس دنیا میں یہ شوق اور رغبت دنیا و آخرت میں باعث تکان ہے. یعنی جو شخص دنیا سے یہ شوق اور محبت اور رغبت رکھے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر اس کے لیے باعث تکان ہے. وَالزَّهَادَةُ رَاحَةٌ لِأَهْلِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا سے بے رغبتی اپنے ساتھی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث راحت و تسکین ہے. وَإِنَّ داود الطائی نظر بقلبه إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَغْشَى بَصَرُ قَلْبِهِ بَصَرَ الْعُيُونِ، بے شک ابن داود الطائی رحمہ اللہ نے اپنے سامنے پیش آنے والے واقعات و حالات کا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. فَأَغْشَى بَصَرُ قَلْبِهِ بَصَرَ الْعُيُونِ، تو لہذا ان کی قلبی بصارت آنکھوں کی بصارت پر حاوی ہو گئی، یا ان کی قلبی بصارت آنکھوں کی بصارت پر چھا گئی. غشا یہ چھانے کے معنی میں آتا ہے. فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْصُرْ مَا إِلَيْهِ تَنظُرُونَ وَكَأَنَّكُمْ لَا تُبْصِرُونَ مَا إِلَيْهِ يَنظُرُ، گویا کہ انہوں نے اس حقیقت کے بابت سوچا بھی نہیں جس کی طرف تم دیکھ رہے تھے، اور تم جس کی طرف دیکھ رہے تھے اور تم جس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے وہ حقیقت ان کے سامنے آیاتی. فَأَنْتُمْ مِنْهُ تُعْجِبُونَ وَهُوَ مِنْكُمْ يَتَعَجَّبُ، تم لوگ ان سے تعجب کرتے تھے اور وہ تم سے متعجب تھے. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْكُمْ رَاغِبِينَ مَغْرُورِينَ قَدْ ذَهَبَتْ عَلَى الدُّنْيَا عُقُولُكُمْ، بس جب وہ انہوں نے تمہیں اس حال میں دیکھا کہ تمہاری رنگین مزاج اور مغرور شخصیت ایسی ہے کہ تمہاری عقلیں دنیا پر فریفتہ ہو چکی ہے. وَمَاتَتْ مِنْ حُبِّهَا قُلُوبُكُمْ، اور دنیا کی محبت میں تمہارے دل مر چکے ہیں. وَعَشَّقَتْهَا أَنفُسُكُمْ، اور اس کے
یعنی دنیا کے تم عاشق ہو گئے ہو، وامتدت الیہا ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں دنیا کی طرف بڑھ گئی ہے، مطلب زیادہ ہو گئی ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے آنکھیں چار چار ہو گئی ہے۔ استوحش الزاہد منکم لأنہ کان حیا وسط موتا، تو اس زاہد یعنی داؤد الطائی رحمہ اللہ کو تم لوگوں سے وحشت ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ لوگوں کے درمیان ایک زندہ ہستی تھی۔ جی یہاں پر یہ دو الفاظ ہے، وتعب، اور اگلا ہے والزہاد، وتعب الابدان۔ تعب یہ باب سمع سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، تعبن تکنے کے معنی میں، مشقت میں پڑھنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب افعال سے اتعابن اس کا مصدر آتا ہے، تکانے کے معنی میں۔ الزہادۃ زہد سے ہے، زہدہ۔ باب سمعا اور فتحہ سے زہادتن زہدن، بے رغبتی کر کے کسی چیز کو چھوڑنا، دنیا کو چھوڑنا، مال کو چھوڑنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر باب فتحہ سے زہدن مصدر اس کا آئے تو زہدن معنی ہوگا پلوں کا اندازہ لگانا۔ باب تفعل سے تزہدن، تزہد تزہد تزہدن، عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا، کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کو ترک کرے۔ اور باب افتعال سے اگر اس کو ہم لیں از دہادن، کم سمجھنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا داؤد ما اعجب شانک الزمت نفسک الصمت حتی قومتها علی العدل، اے داؤد کیا ہی نرالی شان ہے آپ کی، اپنے نفس کے اوپر آپ نے خاموشی کو لازم کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو عدل اور انصاف پر کھڑا کیا۔ اہنتہا وانما ترید کرامتہا، اپنے نفس کی توہین کی مگر حقیقت میں آپ اس کی تکریم چاہتے تھے۔ وَأَذْلَلْتَهَا، اور اس کو ذلیل کیا۔ وَإِنَّمَا تُرِيدُ إِعْزَازَهَا، مگر در حقیقت اس کی تکریم یا اس کی عزت چاہتے تھے۔ وَوَضَعْتَهَا، آپ نے اس کو گرا دیا۔ وَإِنَّمَا تُرِيدُ تَشْرِيفَهَا، مگر آپ کو اس کی تشریف و تکریم مطلوب تھی۔ وَأَتْعَبْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ رَاحَتَهَا، آپ نے اس کو تکا دیا مگر در حقیقت آپ کو اس کی راحت مطلوب تھی۔ وَأَجَعْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ شَبْعَهَا، آپ نے اس کو بھوکا رکھا جبکہ حقیقت میں آپ کو اس کی سیری مطلوب تھی۔ وَأَظْمَأْتَهَا وَإِنَّمَا تُرِيدُ رِيَّهَا، آپ نے اس کو پیاسا چھوڑا مگر در حقیقت اس کی سیرابی چاہتے تھے۔ وَحَشَّنْتَ الْمَلْبَسَ وَإِنَّمَا تُرِيدُ لِيَّنَهُ، آپ نے موٹا و کردرا لباس اختیار کیا مگر حقیقت میں اس کی نرمی مطلوب تھی۔ وَجَشَّبْتَ الْمَطْعَمَ وَإِنَّمَا تُرِيدُ طَيِّبَهُ، آپ نے کانے میں موٹے جوٹے کو اختیار کیا لیکن آپ کو اسی کانے کی لذت مطلوب تھی۔ وَأَمَتَّ نَفْسَكَ قَبْلَ أَن تَمُوتَ، آپ نے اپنے نفس کو اپنے مرنے سے پہلے مار دیا۔ وَقَبَّرْتَهَا قَبْلَ أَن تُقْبَرَ، اور قبر میں جانے سے پہلے اس کو قبر کی راہ دکھائی۔ وَعَذَّبْتَهَا قَبْلَ أَن تُعَذَّبَ، اور خود مصائب تکلیف میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کو مبتلا کیا۔ وَغَيَّبْتَهَا عَنِ النَّاسِ كَيْ لَا تُذْكَرَ، اور لوگوں سے آپ نے اس کو چھپایا تاکہ اس کا ذکر نہ ہو۔ وَغِبْتَ بِنَفْسِكَ عَنِ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ، اور اسی نفس کے ساتھ آپ دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے۔ فَمَا أَظُنُّكَ إِلَّا قَدْ ظَفَرْتَ بِمَا طَلَبْتَ، بس میرا آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ آپ نے کامیابی و کامرانی کے ساتھ ان تمام مقاصد کو حاصل کیا۔ كَانَ سِيمَاكَ فِي عَمَلِكَ وَسِرِّكَ، جن کے آپ طلبگار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ سِيمَاكَ فِي وَجْهِكَ، آپ کی خوبصورتی و رعنائی آپ کے چہرے میں نہیں۔
اچھا آگے اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ وہ اگلے سلائیڈ میں اس کو جوڑیں گے. کان سیماک فی عملک و سرک ولم یکن سیماک فی وجہک، یعنی آپ کی خوبصورتی و رعنائی آپ کے چہرے میں نہیں بلکہ آپ کے عمل اور رازہائے بستہ میں جھلکتی تھی. اچھا جی، پہلا لفظ یہاں پہ وخشنتا، خشنتا خشنہ سے ہے، خشنتن خشنتن یا خشانتن باب کرما سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے. سخت اور کھردرا ہونا اس کو کہا جاتا ہے کہ لباس میں ایسے لباس کو اختیار کرے جو بالکل ٹاٹ جیسی کہتے ہیں نا، تو اس جیسا بالکل سخت اور کھردرا. اور باب تفعیل سے اگر اس کو ہم لے تخشینن تو یہی سخت اور کھردرا بنانے کے معنی میں آئے گا. وجشبتا، جشبتا باب سمعہ سے جشبن اور فتحہ سے بھی یہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ جشابتن موٹا اور بدمزہ ہونا، یا وہ خوراک جو غیر مناسب ہو، بدغذا ہو، اسے کہا جاتا ہے جشب. جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فقمت فی دینک ثم ترکت الناس یفتون، آپ نے دین میں فقاہت حاصل کی اور پھر لوگوں کو فتویٰ دینے کے لیے چھوڑ دیا. وسمعت الاحادیث ثم ترکت الناس یحدثون ویروون، آپ نے احادیث سنی اور لوگوں کو پھر احادیث سنانے اور روایت کرنے کے لیے چھوڑ دیا. وخرست عن القول وترکت الناس ينطقون، آپ نے گفتگو سے منہ پھیر لیا اور لوگوں کو گفتگو کے لیے کھلا چھوڑ دیا. لا تحسد الاخیار ولا تعیب الاشرار، نیک و باکردار حضرات آپ کے لیے باعث حسد تھے اور نہیں برے یعنی بیکار قسم کے شریر قسم کے لوگوں کے لیے آپ عیب جو تھے. ولا تقبل من السلطان عطیۃ، آپ نے کبھی کسی بادشاہ کا عطیہ گوارا کیا. ولا من الاخوان ہدیۃ، اور نہ کبھی کسی بھائی سے یعنی کسی مسلمان سے ہدیہ لیا. آنس ما تکون اذا کنت باللہ خالیا، اللہ جل شانہ کے ساتھ خلوت آپ کے لیے شدید انسیت کا باعث تھی. وأوحش ما تكون اذا كنت مع الناس جالسا، جبکہ لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس اور آپ کا بیٹھنا آپ کے لیے نہایت ہی وحشتناکی کا باعث تھا. فأوحش ما تكون آنس ما يكون الناس وآنس ما تكون اوحش ما يكون الناس، جو حالت آپ کے لیے شدید وحشت کا باعث تھی وہی حالت لوگوں کے لیے شدید انسیت کا سرچشمہ تھی. وآنس ما تكون اوحش ما يكون الناس، اور جو حالت آپ کے لیے تشفی و سکون کا باعث تھی وہ عام لوگوں کے لیے باعث وحشت و کلفت تھی. جاوزت حد المسافرین فی اسفارہم، آپ نے مسافروں کی اس حالت میں جو سفر میں ان کی ہوتی ہے اس سے تجاوز کیا. وجاوزت حد المسجونین فی سجونہم، اور آپ قیدیوں کی اس حالت سے جو جیلوں میں ان کی ہوتی ہے اس سے بھی تجاوز کر گئے. جی یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے خرستہ. خرستہ یہ باب سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے خرسن کے معنی میں، خرسن را کے فتحہ کے ساتھ. یہاں پر یہ یاد رکھے کہ جب اس کے صلہ میں آنا جائے جیسے یہاں پر تو منہ پھیرنا اعراض کرنے کے معنی میں پھر یہ آتا ہے. اور اگر اس کو باب افعال سے لیا جائے اخرس یخرس اخراسن تو اخراسن مصدر اس کا پھر آئے گا گونگا بنانے کے معنی میں. جی تو یہی تک ہمارا آج کا درس تھا. انشاءاللہ العزیز اس سبق کا اگلا حصہ آخری ہوگا تو اس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.